پھر جب امیہ خلافت آئی تو اس وقت اسلام مزید ایکسپینڈ ہو چکا تھا، جیسے کہ نارتھ افریقہ، اسپین، سینٹرل ایشیا اور انڈیا کے کئی حصوں پر مسلمانوں کی حکومت قائم ہو چکی تھی۔ اس کی وجہ سے بہت سے نئے لوگوں نے اسلام قبول کیا، لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا۔ اس وقت امیہ خلافت میں سول وار چھڑی ہوئی تھی، کیونکہ امیہ خلافت مسلمانوں کی ہسٹری کی سب سے گھٹیا خلافت تھی۔ یہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو مینیپولیٹ کر کے اپنے پولیٹیکل ایجنڈا کو پروموٹ کرنے کے لیے یوز کرتے تھے۔ یہ حال دیکھ کر اسکالرز کو ڈر لگنے لگا کہیں یہ لوگ اسلام کی ٹیچنگز کو ہی نہ بدل دیں۔ اس وجہ سے اس وقت کے اسکالرز نے اوتھینٹک حدیثوں کو جمع کرنا شروع کیا، اور اسی وقت اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کرنے کے لیے ایک مسیحا بھیجا جس کا نام تھا عمر بن عبدالعزیز، جو اسلامی ہسٹری کے چھٹے خلیفہ بنے۔ عمر بن عبدالعزیز ایک نہایت نیک اور درویش انسان تھے۔ انہوں نے خلیفہ بنتے ہی اس خطرے کو محسوس کیا اور اپنی حکومت کے سارے گورنرز کو حدیثیں جمع کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے کئی اسکالرز اور حدیث ایکسپرٹس کو اس کام کے لیے اپوائنٹ کیا، جیسے کہ امام زہری، جنہوں نے اس وقت بے شمار حدیثیں جمع کی۔ انہوں نے حدیثوں کی اسناد کی ویریفیکیشن کی اور انہیں کتابی شکل دی۔ یہ دیکھ کر اور اسکالرز بھی حدیثوں کی ویریفیکیشن کرنے لگے، اور اسی طرح علم الرجال کا آغاز ہوا۔ اب اسکالرز حدیثوں کو ویریفائی کرنے لگے، اور جو حدیث اوتھینٹک ہوتی اسے صحیح کا ٹیگ دے دیا کرتے، اور جو حدیث کمزور ہوتی اسے ضعیف کا ٹیگ دیا کرتے۔ اسی طرح اسکالرز ڈیفرنٹ علاقوں کا سفر کرنے لگے، جیسے کوفہ، مدینہ، مکہ، بصرہ اور سیریا۔ ان شہروں میں حدیثوں کے کئی ریکارڈز موجود تھے جنہیں اسکالرز نے جمع کیا تھا۔ یہ وہ ٹائم تھا جب حدیثوں کو جمع کر کے کتابی شکل دی گئی۔ پھر جب امیہ خلافت کی گھٹیا حکومت کا خاتمہ کر کے عباسی خلافت قائم ہوئی تو انہوں نے اپنی خلافت میں ایجوکیشن کو بہت پروموٹ کیا۔ عباسی خلافت کے دور میں اسلام کی سب سے بڑی یونیورسٹی بغداد میں اوپن کی گئی، جس کا نام بیت الحکمہ تھا۔ یہاں سائنس، کیمسٹری، بایولوجی، فزکس کی اسٹڈی کی جاتی تھی، اور دنیا بھر سے لوگ آ کر یہاں علم حاصل کرتے تھے۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں سے بڑے بڑے مسلم سائنٹسٹس نکلے، جیسے کہ الخوارزمی، ابن خلدون اور ابن سینا، جن کی آج تک تعریف کی جاتی ہے۔